یہ زبان کھلتی بعد میں ہے. اللہ رب العزت عالم بالا میں اس کا ذکر کرتا ہے. جبریل و میکائیل سے فرماتا ہے جبریل میکائیل دیکھو یہ فلاں بندہ میرے محبوب کا ذکر کرنے لگا ہے. سب سے پہلے میرا ذکر کر کے اپنی زبان کو پاک کرتا ہے. جب پاک ہو گیا ہے محبوب کا تو ذکر ہے ہی ہے, اس محبوب کے صدقے اس کا ذکر بھی عالم بالا میں ہو رہا ہے, کیونکہ فَاذْكُرُونِی یَذْکُرْکُم میرا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایمان والے ذکر مصطفیٰ سے زبان کو حرکت یہاں تو دے وہاں اللہ رب العزت تیرا ذکر فرمائے. یہ اللہ رب العزت کا انعام, یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے. بندے تو میرے محبوب کو یاد کر لے میں تمہیں یاد کر لوں. اب ذکر مصطفیٰ ابھی ہونا ہے. اللہ رب العزت انعام کیا دیتا ہے؟ بندے کی زبان پاک کر دیتا ہے, بندے کو جنت عطا فرماتا ہے. پھر جنت ہی نہیں اس کا ذکر بھی فرماتا ہے, اس کا ذکر بھی فرماتا ہے. اس دنیا میں چونکہ کسی کو ان آنکھوں سے جو فانی ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا, اس لیے رب تعالیٰ نے یہاں دیدار نہیں کروایا, ورنہ ذکر مصطفیٰ کرنے والے کے لیے تو پردے ہی ہٹا دیے جاتے. اور میرے محبوب کا ذکر کرنے والے آجا میرا جلوہ دیکھ لے میں نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا. یہ اللہ رب العزت کا انعام, یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے اس امت پر کہ اللہ رب العزت اس امت کو ذکر مصطفیٰ کرنے کی بدولت اس کا ذکر عالم بالا میں فرماتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا نہیں یہ تو میرے محبوب کی امت ہے, میں تجھے کیسے دے دوں. ایمان والا تو کتنا قسمت والا ہے, نبی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بن جائے. اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب کی امت ہے میں تمہیں کیسے دے دوں, کچھ اور مانگ لو. یا اللہ اگر تو مجھے یہ امت نہیں دیتا تو پھر ایک اور کام کر دے, مجھے ہی اپنے محبوب کا امتی بنا لے. یا لیتنی کنت من امت محمد, کاش میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوتا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پھر انعام دیا اس دعا کی وجہ سے, اس التجا کی وجہ سے. پہلے تو وہ ہمیں مانگتے رہے یہ امت مجھے دے دے یا اللہ, پھر اس کے بعد عرض کی یا اللہ اگر یہ نہیں دیتا تو مجھے ہی نبی کا امتی بنا دے. پھر اللہ نے کرم یہ کیا کہ معراج کی رات 9 مرتبہ 10 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی بات موسیٰ علیہ السلام کو دیدار مصطفیٰ ہوتا رہا. آپ نے سنا ہے نا سرکار کو دیدار 5 نمازیں 50 سے 5 کس نے کروائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے. بار بار اوپر گئے نیچے آئے, اوپر گئے نیچے آئے, نبی کریم اوپر گئے نیچے آئے, اور کسی کے پاس نہیں ٹھہرتے, موسیٰ کلیم اللہ کے پاس ٹھہرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نیچے دعائیں مانگتے تھے, یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے, مجھے اپنا دیدار کروا دے. اللہ نے فرمایا میرا دیدار تو نہیں ہو سکتا, ہاں تیری دعا کو قبول یوں کرتا ہوں کہ جو میرا دیدار کر کے آئے گا تو اس کا دیدار کر لینا. جتنی مرتبہ تو نے دعا مانگی ہے اتنی مرتبہ تجھے دیدار مصطفیٰ کروا دے گا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اللہ دینے والا ہے کوثر. اب اللہ رب العزت نے آتینا لفظ فرمایا, ہم نے عطا کیا, میں نے نہیں ہم نے. فرق ہے لفظ میں, ایک ہے میں نے دینا, ایک ہے ہم نے دینا, اس میں فرق ہے. رب کہتا ہے جب میرے محبوب کو دینے کی باری آتی ہے میں اکیلا ہی نہیں, میری ذات بھی ہوتی ہے, میری صفات بھی ہوتی ہے, میرے اسما بھی ہوتی ہے.
میری ذات، میری صفتیں، میرے نام، یہ سارے کے سارے محبوب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اے میرے نبی اب تمہیں دینے کی باری ہے، ذات و صفات و اسماء سب تیری طرف متوجہ ہیں، تو جس محبوب کی طرف اللہ رب العزت کے اسماء و صفات بھی متوجہ ہو جائیں، بتائیے اس کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تو صدیق اکبر سے فرمایا تھا، صدیق تم میرے ساتھ رہے، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، گھر میں ساتھ، باہر ساتھ، تیری بیٹی میرے پاس ہے، سب کچھ تو میرے ساتھ ہے، غار میں میرے ساتھ اور مزار میں میرے ساتھ رہو گے، لیکن ابوبکر ایک بات یاد رکھ لینا، لم یعرفنی حقیقتاً سوی اللہ، اللہ کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں آ جائے ابوبکر جان گیا ہے، سب سے قریبی ہے، نہیں نہیں میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو، ہم نے دیا، ہماری ذات، ہماری صفات، بلکہ جب دینے لگے ہم تو دے ہی رہے تھے، جبریل و میکائیل مقربین سب آپ کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے تھے، اور یہاں جبریل و امین کی کیا بات ہے، اگر دل کی نگاہ ہو آج بھی دیکھ لو، وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ كَشَفًا مِنَ الدِّيَمِ، آج بھی دربار مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، مدینہ طیبہ چلے جاؤ، اگر اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہے وہاں تمہیں انسان نظر آئیں گے، فرشتے نظر آئیں گے، فرشتے ہی نہیں 1,24,000 نبیوں کی قطاریں بھی نظر آئیں گی، وہ اتنا ذکر رہے ہوں گے، وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ كَشَفًا مِنَ الدِّيَمِ، یا رسول اللہ اپنے دریائے رحمت میں سے ایک چلو ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمالات عطا فرمائے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے بلا شبہ آپ کو عطا فرمایا کوثر۔ اور آتا دینا عربی کا لفظ ہے، اس کے لیے ایک اعطا اور ایک ایتا، دو لفظ آتے ہیں، آتینا بھی ہے اور آتینا بھی ہے، دینا۔ تو یہاں آتینا ہے، آتینا نہیں، اس میں ایک فرق ہے چھوٹا سا۔ کسی کو کوئی چیز دینا اس کے لیے آتینا بغیر عین کے آتا ہے، آتینا کوئی چیز دینا۔ آپ کسی کو کوئی چیز بھیجتے ہیں کسی ملازم کے ہاتھ، وہ بھی ہے بائی ڈاک بھیج دیتے ہیں، کسی ذریعے سے بھیج دیتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے آتینا عین کے بغیر۔ اور آتینا اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی کو دینا تو اپنے ہاتھوں سے دینا، کسی کو دینا تو اپنے ہاتھوں سے دینا۔ نسبت والے جانتے ہیں اگر کسی کا کوئی بزرگ اسے ویسے کوئی چیز دے اس کی اور شان ہے، اپنے ہاتھوں سے پکڑائے اس کی اور شان ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دیا، سب کچھ دیا، کبھی جبریل آئے، کبھی میکائیل آئے، کبھی فلاں آئے، لیکن جب کوثر دیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، اس میں جبریل اور میکائیل کوئی واسطہ نہیں۔ اے محبوب تیری امت جب پیاسی پیاسی قیامت کو آئے گی، وہ پانی طلب کرے گی، پانی اتنی شان والا ہوگا وہ کسی اور نے نہیں، میں اللہ نے دیا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے تمہیں دیا ہوگا، اور تم اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو وہ پانی پلاتے چلے جاؤ۔